کہیں بھی آپ دیکھیں خیر و شر کی لڑائی زمانے قدیم میں، جو میں نے کہا پہلے بھی کہ اخلاقی درس دیے جاتے تھے کہانیوں کے ذریعے، تو داستان بھی اسی کا ایک طریقہ ہے، یعنی اچھائی کی فتح برائی پر۔ وہ داستان ہے، ہیرو ہمیشہ بہتر ہوگا، ہمیشہ اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ یہی چیز جو ہے یہ چیز اس میں نہیں ہوگی ناول میں۔ ایک شخص شروع میں کچھ ہو سکتا ہے، بعد میں کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ برے کردار چاہیں آپ داستان امیر حمزہ کے دیکھیں کہ اگر اسفند یار ہے، افراسیاب ہے، یا اور جو برے کردار ہیں وہ ہمیشہ برے ہی رہیں گے۔ امیر حمزہ یا دوسرے کردار ہمیشہ اچھے رہیں گے۔ یہ چیز جو ہے آپ کو اس میں داستانوں میں نظر آئے گی۔ ایک سے کردار ہوں گے، شہزادیاں ہمیشہ ایک سی رہیں گی۔ یہ ایک جیسے کردار، میں نے جیسے کہا کہ خیر و شر کی لڑائی، ایک طرف اچھے کردار ہوتے ہیں، ایک طرف برے کردار ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یکسانیت ہوتی ہے۔ جادوگر ہوتے ہیں شہزادوں کے علاوہ، اس کے مختلف اچھے کرداروں میں حکما ہوتے ہیں، مولوی اور دوسرے جو مدد کرنے کے لیے لوگوں کی۔ ناول اور افسانے میں اچھا ایک چیز یہ کہ داستانوں میں کرداروں کی بہتات ہوتی ہے۔ داستانوں میں بہت زیادہ کردار ہوتے ہیں، ایک ایک داستان میں ذرا ذرا دور پہ کوئی نہ کوئی نیا انٹروڈیوس ہو جاتا ہے، متعارف ہو جاتا ہے۔ لیکن ناول اور افسانے میں تو خاص طور سے محدود ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آپ سے مثال دی کہ ناول جو ہے کسی ایک شخص کی زندگی پر لکھا جا سکتا ہے، اور افسانہ کسی ایک شخص کی زندگی کے ایک واقعے پر لکھا جا سکتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ تو ناول کی اور افسانے کی کردار نگاری داستان کی کردار نگاری سے بالکل مختلف ہے، یعنی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ داستان کے کردار آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے ختم ہو گئے۔ آپ فلموں میں دیکھیں، فلم کا ہیرو برا کام کر ہی نہیں سکتا، ہمیشہ اچھے کام کرے گا، اور ویلن جو ہے وہ کتنا ہی اچھا ہو اچھا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی فلموں میں آج بھی داستان موجود ہے۔ داستان کا ہیرو مر نہیں سکتا، کیونکہ داستان کا ہیرو مر جائے گا کہاں داستان ختم ہو جائے گی۔ یہی فلموں میں ہوتا ہے، داستان ہمارے ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی موجود ہے۔ ٹیلی ویژن کے سیریل ہیں، آپ دیکھیے برسوں چلتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، کہانی میں کہانی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ساس بھی کبھی بہو تھی کتنے برسوں چلا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ اچھا ناول اور افسانے کے کرداروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناول اور افسانے کے کردار جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں ظاہر بات طویل ہوتی چلی جائے گی داستان کی طرح، اور میں آپ کو پھر عرض کروں کہ جیسے داستانوں میں ایک ساتھ میں منظر نگاری، تینوں میں منظر نگاری، داستان، ناول اور افسانہ، منظر نگاری۔ اچھا منظر نگاری داستان میں بہت طوالت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وقت بہت ہے، داستان گو کے پاس وقت بہت ہے، تو وہ تمام مناظر کو آپ دیکھیں کہ منظر نگاری میں جب آپ کوئی شہزادہ
جنگل میں جاتا ہے تو پورے جنگل کا بیان جس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے داستان کو، شاید ناول اور افسانے میں نہیں ملے گا۔ باغات کا بیان، باغات کے مناظر جس خوبصورتی سے داستان کو بیان کرتا ہے، ناول اور افسانے میں نہیں ملیں گے۔ ناول میں جو منظر کو بیان کیا جائے گا وہ اسی حد تک بیان کیا جائے گا جس حد تک کہانی میں ضرورت ہے، یعنی بہت طویل منظر کو بیان کر کے ناول کو بوجھ نہیں بنائیں گے، ناول کی عبارت کو۔ اچھا، افسانے میں تو اور بھی اختصار چاہیے۔ افسانے میں تو، افسانے کا دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افسانے کا ہر لفظ کہانی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ کا افسانہ ایسا افسانے میں جب افسانہ نگار لکھتا ہے تو افسانہ نگار کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اسے کیا نہیں لکھنا۔ غیر ضروری بیان اس میں شامل نہیں کر سکتا وہ۔ افسانہ فن ہی اس چیز کا ہے، ایک کامیاب افسانہ نگار اس طرح اپنے بیان پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا نہیں لکھنا۔ افسانہ پڑھنے والا جو قاری ہے وہ افسانہ پڑھ کے فوراً اندازہ کر لیتا ہے کہ کیا اس میں غیر ضروری ہے۔ ناول میں تھوڑا بہت غیر ضروری ہو سکتا ہے، اور داستان میں تو غیر ضروری چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ داستان میں تو بہت سی چیزیں نکال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ منظر نگاری کی اہمیت داستان میں زیادہ ہے بنسبت افسانے کے۔ افسانے میں تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے، وہی جتنا ضروری ہے اتنا ہی بیان کریں گے۔ اب آپ آ جائیے نقطۂ عروج پہ، کلائمیکس۔ تینوں کے فن میں آپ اجزائے ترکیبی جب دیکھتے ہیں کلائمیکس، تو کلائمیکس جو ہے، نقطۂ عروج، افسانے میں بہت اہم ہے۔ یعنی افسانہ نقطۂ عروج پر پہنچ کر ایک دم اختتام پہ آ جاتا ہے، اور ناول میں دھیرے سے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم کسی اسے پتھر کو اوپر پھینکیں تو وہ جو دھیرے دھیرے پہاڑ سے اترتا ہوا آئے گا اور سمندر کی طرف جائے گا، آہستہ آہستہ سر زمین پر بھی بہتا ہوا، تو وہ سمجھیے کہ وہ داستان ہوگی۔ اور ایک پھینکا ہوا پتھر جو آہستہ آہستہ آتا ہے وہ ایک سطح زمین پر پہنچ جائے گا، وہ ناول کا ہوگا۔ اور وہ پتھر جو بالکل ایک دو بار ایک دم جھٹکے سے آ جائے گا، وہ افسانے کا نقطۂ عروج ہوگا۔ نقطۂ عروج، کلائمیکس، ناول اور افسانے میں اہم ہے، داستان میں اہم نہیں ہے۔ داستان میں نہیں ہوتا کچھ اس طرح کا نقطۂ عروج وغیرہ، اس میں تو کہیں 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 بھی عروج ہو سکتا ہے۔ یہ کلائمیکس داستان، وہ ناول اور افسانے کی اہم چیز ہے۔ اچھا، ایک وحدت تاثر جو صرف افسانے کے فن کا جز ہے، یعنی ہم ایک تاثر پیدا ہو، کسی بھی افسانے کو پڑھ کر ہم ایک تاثر ہمارے ذہن میں آئے، ایک مفہوم اس کے ذہن میں آئے، ایک تھیم ذہن میں آئے، داستان کی طرح پھیلے نہیں۔ ناول سے بھی ہم بہت سے مسائل، ایک ناول میں بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ جب آپ پریم چند کے ناول پڑھیں تو اس میں چھوت چھات کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ذات پات کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، شادی بیاہ کا کہ چھوٹے بڑے کی اس کا بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک افسانے سے ایک ہی تاثر پیدا ہوگا، وہ افسانے میں پیدا ہوگا۔ اب زبان پہ آ جائیے، مختصر کریں تو زبان پہ آ جائیے۔ اسلوب
تینوں کا مختلف ہے. داستان کا تو بالکل ہی مختلف اسلوب ہے، سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ داستان کا اسلوب ایسی کشش چاہتا ہے کہ جو سامعین کو، سننے والوں کو اپنی گرفت میں لے لے. اسی لیے دیکھیے ہمارے یہاں ابتدا سے شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور شاعری کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ شاعری دماغ کو ایک طرح سے آسودگی پہنچاتی ہے، ایک طرح سے ایک ترنم. ایک جیسے دیکھیں بچے کو ماں لوری سناتی ہے اور وہ لوری سنتے سنتے سو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز جو ہے کانوں کو مدھر لگتی ہے، مترنم آواز. ہمارے داستان گویوں نے اپنے اسلوب میں اس شاعرانہ انداز کا لحاظ رکھا. طویل سے طویل داستان ہے. آپ نوطرز مرصع دیکھیے، باغ و بہار بھی آسان نثر میں ہے لیکن اس کی نثر مقفع ہے. اور آپ دوسری طویل داستانیں ہوں چاہے مختصر داستانیں ہوں، تمام کا اسلوب شاعرانہ انداز ہے. ایک سے ایک جملے کو ایسا سجائیں گے کہ سننے والا مسحور ہو جائے، سننے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے. آج کی طرح نہیں ہے. اچھا اس کا بالکل مختلف ہے ناول اور افسانے کا. ناول اور افسانے میں کیا ہے، 2 اور 2 4 کا اسلوب، یعنی ہمیں ڈائریکٹ بات کہنی ہے، ہمیں گھما پھرا کے نہیں کہنی. تو یہ داستان کا اسلوب، ناول کا اسلوب اور افسانے کا اسلوب. ناول اور افسانے کا اسلوب بالکل آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی کی ہے. 19ویں صدی میں 1869 میں نذیر احمد ناول لکھ رہے ہیں